أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم سورۃ البقرہ آیت نمبر 253 تیسرے پارے کی پہلی آیت. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. تلك الرسل یہ رسول فضلنا ہم نے فضیلت دی بعضهم ان کے بعض کو علی بعض پر منہم ان میں سے من وہ جس سے کلم اللہ کلام کیا اللہ نے ورفع اور بلند کیا اس نے بعضهم ان کے بعض کے درجات وآتینا اور ہم نے دیا عیسیٰ بن مریم عیسیٰ بن مریم کو البینات روشن دلائل وأیدناہ اور ہم نے اس کی تائید کی مدد کی بروح القدس پاک روح کے ساتھ جبریل علیہ السلام کے ساتھ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا مَقْتَتَلَ الَّذِينَ نہ لڑتے وہ لوگ مِن بَعْدِهِمْ ان کے بعد من بعد اس کے کہ ما جاءتهم البینات جو آگے ان کے پاس واضح دلائل ولیکن اختلفوا اور لیکن انہوں نے اختلاف کیا فمنہم پس ان میں سے من وہ جو آمن ایمان لایا ومنہم اور ان میں سے من وہ جو کفر جس نے کفر کیا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا مَقْتَتَلُوا وہ نہ لڑتے وَلَكِنَّ اللَّهَ اور لیکن اللہ تعالی يَفْعَلُ مَا يُرِيد کرتا ہے جو وہ ارادہ کرتا ہے. بنانے دل کا رسول یہ رسول فضلنا ہم نے فضیلت دی بعضهم ان کے بعض کو علی بعض پر منہم ان میں سے من وہ کلم اللہ جس سے اللہ نے کلام کیا ورفع اور اس نے بلند کیا بعضهم ان کے بعض کے درجات درجے وآتینا اور ہم نے عطا کی عیسیٰ بن مریم عیسیٰ بن مریم کو البینات روشن دلیلیں وأیدناہ اور ہم نے اس کی مدد کی
بروح القدس پاکیزہ روح کے ساتھ ولو شاء اللہ اور اگر اللہ چاہتا مقتتل الذین نہ لڑتے وہ لوگ من بعدہم ان کے بعد من بعدی اس کے بعد ما جاءتہم البینات جو آگے ان کے پاس واضح دلائل ولیکن اختلفوا اور لیکن انہوں نے اختلاف کیا فمنہم بس ان میں سے من وہ جو آمنا ایمان لایا ومنہم اور ان میں سے من وہ جس نے کافر کفر کیا ولو شاء اللہ اگر اللہ چاہتا مقتتلوا وہ نہ لڑتے لیکن اللہ لیکن اللہ تعالی یفعل کرتا ہے ما یرید جو وہ چاہتا ہے تلک الرسل یہ رسول فضلنا ہم نے فضیلت دی بعضهم ان کے بعض کو علی بعض پر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تقریباً 1,24,000 نبی بھیجے پھر ان میں مختلف فضیلتوں والے ہیں ان میں پھر اللہ تعالیٰ نے بعض کو چن لیا رسالت کے لیے ان کو رسول نبی بنایا بعض کو اللہ تعالیٰ نے بعض پہ فضیلت عطا فرمائی جہاں تک مسئلہ ہے نا رسالت کا جس طرح باقی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں ویسے ہی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں ان کی رسالت میں کسی قسم کی بھی کوئی کمی کی گنجائش نہیں لیکن ہاں اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پہ فضیلت دی وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض پہ فضیلت دی بعض سے افضل ہیں اب یہاں پہ دو بڑی ہی اہم باتیں جو سب نے نوٹ کرنی ہے پہلی بات یہ ہے ایک ہوتا ہے سب انبیاء میں فضیلت کس کی ہے یہ بیان کرنا درست ہے ایک ہے کہ ایک کے مقابلے میں دوسرے کی فضیلت یہ درست نہیں ہے ابھی میں نے جملہ بولا ہے مجھے فل امید ہے سمجھ کسی کو نہیں آئی لیکن اس جملے کو سمجھنا ہے ایک ہے کہ تمام انبیاء میں افضل کون ہے تفضیل بین الانبیاء اسے کہتے ہیں آپ سب کا اجماع ہے سب انبیاء میں سب سے افضل کون ہے یہ اس سوال پہ بلا چپ کرتے ہیں بولے نا سارے شاباش صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء پر سب فرشتوں پر ساری مخلوق پر سب سے زیادہ جس کو فضیلت دی وہ کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عظمت کے برابر اور ہے ہی کوئی نہیں سب سے اونچی عظمت ہے اللہ کی اللہ کے بعد اگر کسی کی شان ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ یہ کہنا درست ہے۔ اللہ نے فضیلت دی، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی، اور دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ سب سے افضل ہمارے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کے بعد آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر اسی طرح جو ہے وہ فضیلت چلتی رہتی ہے۔ یہ سب انبیاء پہ افضل ہے۔ یہ ایک بات تھی، یہ مجھے بتائیں یہ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ آ گئی۔ اب ایک اور لفظ ہے تفاضل بین الانبیاء، اگر لفظ نہیں یاد رہتا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بیچ میں جو مسئلہ ہے وہ یاد رکھنا ہے کہ ایک نبی کو نیچا کرنا اور دوسرے کو اونچا کرنا یہ درست نہیں۔ لوگ پڑھتے ہیں لیکن لا علمی میں پتہ نہیں کیا کیا بولتے جاتے ہیں، بعض مولوی بھی لا علمی میں نہیں پتہ چلتا بیچاروں کو۔ ابھی وہ پنجابی کے تو اکثر مولویوں نے یہ شعر پڑھے ہیں، آپ نے بھی سنے ہوں گے، کوئی اتھے یوسفاں دی واہ نہیں، کوئی اچھی لیندہ، سنا ہوگا اتھے یوسفاں دی واہ نہیں۔ یہ شاعر کیا ثابت کر رہا ہے؟ نام لے کر حضرت یوسف کو نیچا کر رہا ہے، ہمارے پیغمبر کو اونچا کر رہا ہے، یہ کام درست نہیں۔ بلکہ آپ علیہ السلام نے خود منع فرمایا لا تفضلوا بین انبیاء اللہ، اللہ کے نبیوں کے درمیان جو ہے یہ فضیلت اونچی نیچی نہ کیا کرو۔ بلکہ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی یہ نہ کہے کہ میں حضرت یونس بن متیٰ سے بہتر ہوں، اپنے متعلق آپ فرما رہے ہیں کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ میں حضرت یونس سے بہتر ہوں، حالانکہ دنیا جانتی ہے بہتر ہے۔ آپ تو سید ولد آدم ہیں، انا سید ولد آدم یوم القیامت بلا فخر، قیامت کے دن ساری اولاد آدم کا میں ہی سردار ہوں گا۔ وبیدی لواء الحمد، قیامت کے دن جھنڈا حمد کا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے۔ کوئی شک ہے؟ میرے پیغمبر سب سے افضل ہیں۔ لیکن پھر بھی آپ نے فرمایا کوئی بندہ یہ مت کہے کہ میں حضرت یونس سے بہتر ہوں۔ ایک حدیث میں ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نہ کہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ کیا مطلب؟ جب ہم کہیں گے نا ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں، اب کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے پیغمبر کو اونچا کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو، یہ کام درست بھئی سیدھا سا کہہ دیا ہمارے پیغمبر سب سے افضل ہیں، ہمارے پیغمبر سب سے افضل ہیں۔ اب بیچ میں موسیٰ بھی آ گئے، بیچ میں عیسیٰ بھی آ گئے، نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ ایک اور پنجابی کا بڑا مشہور شعر ہے، وہ بھی ایسا ہی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ جتھے آدم تے موسیٰ تے عیسیٰ بھی ڈولے، یونس تے یوسف لکن سارے اولے، جتھے آدم تے موسیٰ تے عیسیٰ بھی ڈولے، یونس تے یوسف لکن سارے اولے، ہر نبی اتھے ایہو بول بولے، بنا مصطفیٰ چھٹکارا نہیں ہونا۔ بھئی ٹھیک ہے، انبیاء وہاں پہ آئیں گے، سفارش نہیں کریں گے، وہاں پہ تمام انبیاء میں ہمارے پیغمبر کی فضیلت موجود ہے، لیکن نام لے لے کے یہ نیچا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ کیوں جی یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ نہیں کہنا ہمارا پیغمبر یوسف سے بہتر، یہ نہیں کہنا ہمارا پیغمبر موسیٰ سے، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہم موسیٰ علیہ السلام کو نیچا کر رہے ہیں، بولے نہیں، اور اپنے پیغمبر کو اونچا کر رہے ہیں۔ بھئی یہ کلاس لگی ہوئی ہے، یہ بڑا آسان سا مسئلہ اگر کوئی سمجھے
مشکل میں نہیں پڑھنا. ایک کلاس لگی ہوئی ہے, استاد کہتا ہے میرا یہ شاگرد جو ہے سب سے لائق ہے, باقی شاگردوں کے دل میں کوئی بات آئے گی؟ نہیں آئے گی, لڑائی نہیں آئے گی, حسد نہیں آئے گا, کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. اگر کوئی استاد کہتا ہے یہ میرا شاگرد جو ہے اس سے بہتر ہے, اب کیا ہوگا؟ بولے نہیں, اب اختلاف ہو گئی. اب اس کو اونچا کر دیا, اس کو نیچا کر دیا, کس کے سامنے؟ ساری کلاس کے سامنے. یہ کام درست نہیں ہے کہ میرا یہ شاگرد اس سے بہتر ہے, یہ والا اس سے, یہ درست بھئی یہ والا شاگرد ساری کلاس سے بہتر پڑھتا ہے, یہ درست ہے. کیوں جی؟ ابھی بھی مسئلے کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ انبیاء میں فضیلت جائز ہے, فضیلت ہے. اللہ نے ہر نبی ایک جیسا نہیں بنایا, بلکہ بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے. یہ کہیں ہمارے پیغمبر سب سے افضل ہیں, ہمارے پیغمبر سب سے اعلیٰ ہیں, ہمارے پیغمبر جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے, یہ درست ہے. اس سے باقی انبیاء کی شان میں کمی آتی نہیں آتی. لیکن جب ہم یہ کہیں گے نا ہمارا پیغمبر اس میں یہ ہے, موسیٰ علیہ السلام میں یہ نہیں ہے, ہمارے پیغمبر میں یہ ہے, ابراہیم علیہ السلام میں یہ نہیں ہے, ہمارے پیغمبر میں یہ ہے, عیسیٰ علیہ السلام میں یہ نہیں ہے. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے پیغمبر کو اونچا کر رہے ہیں, اس پیغمبروں کو. یہ کام درست نہیں ہے. اب کیا سمجھ آئی ہے؟ کیا کہنا ہے؟ بولے شاباش, ہمارے پیغمبر سب سے افضل ہے. اور اگر آپ کے سامنے اب کوئی مولوی بھی یہ کام کرے نا, اسے پکڑ لے, روکے بھی یہ کیا کام کر رہے ہو؟ باری باری تمام انبیاء کا نام لے لے کے ان کو نیچا کرتے جا رہے ہو, اور ہمارے پیغمبر کو اونچا. بس سیدھا سا کہہ دو بھی ہمارے پیغمبر سب سے اونچے, سب سے اعلیٰ. ہاں یہ بات یاد رہے, بعض انبیاء کو اللہ نے جزوی طور پہ بہت زیادہ فضیلت دی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ایک فضیلت کا یہاں پہ ذکر کیا, بلکہ ایک نہیں دو کا ذکر کیا. پہلی فرمایا کہ منہم, ان میں سے, من کلم اللہ, جس سے اللہ نے کلام کیا. اب کلام اللہ نے کس سے کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام پہ بھی وحی آتی رہی, لیکن یوں کلام نہیں ہوا. حالانکہ اور بھی پیغمبروں پہ وحی آتی رہی, لیکن وہ کلیم اللہ نہیں ہے. اللہ نے خود ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت بتا دی, دیکھو بھئی یہ فضیلت ہے. وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ, اور بلند کیا ان کے بعض پہ کے درجات کو. اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے درجے کو اللہ نے بلند کیا, اس کے درجے کو بلند کیا جس کا چرچا ہی اتنا ہے, نام لینے کی ضرورت ہی نہیں. ہر ایک کو پتا ہے کس کے چرچے کو بلند کیا, کس کے درجے کو بلند کیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے اکثر مقامات پہ جب اپنے پیغمبر علیہ السلام کی شان بیان کی نا, نام لیا ہی نہیں. کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ سب کو پتا ہے بات کس کی ہو رہی ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ, اللہ نے سیر کرائی, پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی کس کو؟ اپنے بندے کو. وہ بندہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب کو پتا ہے, نام لینے کی ضرورت ہی نہیں. فرمایا کہ وَرَفَعَ درجات, اور بلند کیا ان کے بعض کے درجات کو. وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ, اور اللہ نے عیسیٰ بن مریم کو روشن دلائل دیے. وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, اور ان کی حضرت جبریل کے ذریعے مدد کی. اب جو عیسیٰ علیہ السلام کو ملا ہے وہ کسی پیغمبر کو بلا ملا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام یوں مٹی کا وہ پرندہ بناتے, اس میں پھونک مارتے, اس میں روح آ جاتی, وہ اڑنا شروع کر دیتا. کسی اور پیغمبر کے حصے میں یہ بات آئی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کسی مردے پہ ہاتھ پھیر دیتے, وہ زندہ ہو جاتا.
کسی اور پیغمبر کے حصے میں یہ بات آئی ہے؟ ہاں؟ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کا ایسا معجزہ کسی اور کو نہیں ملا. تو یہ اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ سب پیغمبر ایک جیسے نہیں، بلکہ اللہ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، اور سب پہ جو فضیلت دی وہ کس کو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا کہ ان کی فضیلت ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اول من تنشق عنہ الارض، سب سے پہلے زمین مجھ پہ پھٹے گی، میں اٹھوں گا، نکلوں گا، میں دیکھوں گا مجھ سے پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام بیدار ہیں اور اللہ کے عرش کے پائے کو تھامے ہوئے ہیں. اب یہاں پہ فضیلت زیادہ کس کی نکلتی ہے؟ بولے نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ ہے اکیلی فضیلت، جزوی فضیلت. اللہ اکبر. قیامت کے دن سب سے پہلے لباس کس کو ملے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کو. تو یہ ہے جزوی فضیلت. کلی فضیلت، تمام پہ جو فضیلت ہے وہ مسئلہ واضح ہے. اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت دی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ ان کے بعد نہ لڑتے، من بعد ما جاءتهم البینات، کہ ان کے پاس واضح دلائل آئے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اگر اللہ چاہتا نہ تو یہ یہودی عیسائی آپس میں نہ لڑتے، عیسائی آپس میں نہ لڑتے، یہودی آپس میں نہ لڑتے، اگر اللہ چاہتا تو. ولیکن اختلفوا، اللہ نے ان کو اختیار دیا تھا، اللہ نے ان کو واضح دلائل دیے تھے، انہوں نے اس میں اختلاف کیا. فمنہم من آمن، بس ان میں سے وہ تھے جو ایمان لے آئے. ومنہم من کفر، اور بعض وہ تھے جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے نافرمانی کی وہ لڑائیوں میں پڑ گئے، اور جنہوں نے اطاعت کی وہ اتفاق و اتحاد میں رہ گئے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے جو وہ. یہ کیا مطلب ہے؟ اگر اللہ چاہتا تو نہ لڑتے. لڑائی تو اچھی بات نہیں تھی، اللہ نے کیوں یہ لفظ استعمال کیا؟ بھئی اگر اللہ چاہتا تو یہ حقیقت ہے، اللہ کن کہہ کے ہر چیز کو پیدا کر سکتا ہے. اللہ کن کہہ کے لڑائیاں روک نہیں سکتا تھا؟ بولے نہیں، روک سکتا تھا، لیکن اللہ نے نہیں روکی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے تھے کہ میں نے ان کو بھی دلائل دیے، ان کو بھی دیے، ان کو بھی دیے. کون ہے جو اپنی خواہش ترک کر کے میری فرما برداری کرتا ہے؟ کون ہے جو اپنی خواہشات کو مجھ پہ ترجیح دیتا ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں چاہا، وہ چاہا جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا. فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ وہی کرتا ہے جو وہ ارادہ کرتا ہے. تِلْكَ الرُّسُلُ، یہ رسول فضلنا، ہم نے فضیلت دی بعضهم علی بعض، ان کے بعض کو بعض پہ. منہم، ان میں سے من کلم اللہ، وہ ہے جس سے اللہ نے کلام کیا. ورفع بعضهم درجات، اور بلند کیا ان کے بعض کے درجات. وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے عطا کی عیسیٰ بن مریم کو واضح دلیلیں. وأیدناہ بروح القدس، اور ہم نے اس کی مدد کی جبریل علیہ السلام کے ذریعے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ، نہ لڑتے وہ لوگ، من بعد، ان کے بعد، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے آگے ان کے پاس واضح دلائل. ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا. فمنہم من آمن، پس ان میں سے وہ جو ایمان لایا. ومنہم من کفر، ان میں سے وہ جس نے کفر کیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، مَا اقْتَتَلُوا، وہ نہ لڑتے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ وہی کرتا ہے جو وہ ارادہ کرتا ہے. وآخر دعوانا الحمد